میر دل کا شاعر، ہاں غالب دماغ کا شاعر، اقبال روح کا شاعر۔ بہت اچھا جملہ۔ آپ کے نزدیک کربلا آپ کی شاعری کے کیا ہے اور کیسے ریلیٹ کرتے ہیں آپ اس سارے سلسلے کے ساتھ شاعری کو؟ جز خدا واقف غم کوئی نہیں ہے میرا، اس کو معلوم ہے تنہائی میں کیا ہوتا۔ پرانی شاہراہ کی بات کریں، کلاسک کی، تو جون صاحب وہاں سے منحرف نظر آتے ہیں، اور نئے لوگوں کی بات کریں تو ان سے وہ اس طرح کاپی بھی نہیں ہو رہی۔ جو ہارڈ میں موجود نہیں ہے نا وہ اوتھینٹک نہیں ہے، واہ واہ واہ۔ وہ اوتھینٹک اور نہیں ہے۔ اے آئی ایسی چیز ہے کہ وہ 5-7 امار اقبال پیدا کرتا ہے۔ جناب ارے جو مغرب میں ہے وہ مشرق میں نہیں ہے، جو مشرق میں ہے وہ مغرب میں نہیں ہے۔ مجھے یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ تقابلی جائزے، ادب تو مختلف پھول ہیں، اپنی اپنی خوشبو ہے، یہ تقابلی جائزے کہاں سے آ گئے؟ اللہ میں عرض کی تھی نا بھائی، جن کو گائے رکھنی چاہیے وہ رائے رکھتے ہیں۔ حقیقت میں بتا رہا ہوں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ بھائی اختر کی سلمہ، جون کی فاریہ، ورڈسورتھ کی ڈورتھی، یہ ایک ہی خاتون ہے۔ کلائی میں گڑا ہوا ہے تیرا انتظار دوست، تو آ گیا ہے تو مجھے صلیب سے اتار دوست۔ ہاں 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 ہاں، واہ واہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ملاقات صحیح کے ساتھ میں ہوں سید حسن زادہ۔ امید ہے آپ خوش و خرم ہوں گے اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھ رہے ہوں۔ آج میرے ساتھ جو ہستی موجود ہے مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں، ان کا شعر پڑھنے کا انداز اور ان اشعار میں اس قدر گہرائی ہے کہ جو پرانی نسل کو رک کر پیچھے مڑنے کو مجبور کرتی ہے اور نئی نسل کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ دست بستہ ہو کے ان کے سامنے کھڑے رہے۔ رات سے جنگ کوئی کھیل نہیں، تم چراغوں میں اتنا تیل نہیں۔ جناب، انتہائی خلوص اور احترام سے آپ کی ملاقات کرانے جا رہا ہوں عمار اقبال صاحب سے۔ سر جناب حاضر۔ سب سے پہلے تو انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ خاکسار کے پاس تشریف لائے۔ آپ کا شکریہ جی، آپ نے یاد کیا۔ حاضر۔ یہ رات سے جنگ کا آغاز کب سے ہوا؟ یہ مجھے شاید یاد بھی نہیں، یعنی اگر یہ پوچھا جائے کہ وہ کب سے لکھ رہا ہوں تو مجھے یاد نہیں آئے گا۔ ہاں یہ ہے کہ پہلی کتاب میری منظر پہ 2015 میں آئی، تو اس سے سمجھ لیں کہ 5 7 8 سال پہلے سے میں مشاعرے پڑھ رہا ہوں باقاعدہ آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے کس شاعر نے متاثر کیا کہ یار یہ کتاب میرے ہاتھ میں آئی ہے، اس کو پڑھ کے دیکھتا ہوں؟ پہلے جو ہمیں کتابیں ابتدا ملی نا، وہ والد صاحب کی ہی لائبریری سے ملی، جن شعراء میں نظم کے حوالے سے ساحر لدھیانوی تھے، اختر شیرانی تھے، غزل کا لہجہ ایک بہت عمدہ شاعر، آپ تک ان کی شاید نعتیں پہنچی ہوں، پروفیسر اقبال عظیم صاحب کی، یہ تمام کتابیں تھیں۔ اساتذہ کی کتابیں تو بہرحال موجود ہی تھیں، تو اول جو ہے وہ ان کی طرف سے جڑنا ہوا، کتابیں والد صاحب کی طرف سے ملی، تو پڑھتے پڑھتے نوجوانی میں ایک دور میں ساحر سبھی کو متاثر کرتا ہے، تو شاید وہ دور وہاں پر گزرا، اس کے بعد جو شاعر سامنے آتا گیا پڑھتے گئے۔ آپ کی شاعری کو اگر دیکھا جائے عمار صاحب، تو موجودہ شعراء میں برملا ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ صاحب اسلوب ہیں۔ سر ایک چیز جو کہ ہمارے ادب کے اور لٹریچر کے طالب علموں کے لیے بہت اہم ہے، یہ صاحب اسلوب شاعر کیسے بنتا ہے؟ دیکھیں، میں نا بہت سادہ الفاظ میں اس مدعے کو حل کر دوں، یہ ہم نے بھی اپنے بڑوں سے بات سنی ہے، میر صاحب سے منسوب ہے، تے بڑا شاعر، عمدہ شاعر، صاحب اسلوب شاعر
اس وقت ہوتا ہے ہم ایک یونٹ میں بھی کسی کو اگر دیکھتے ہیں نا، مانا ایک شاعر کو ایک شعر سے آپ دیکھتے ہیں، وہ ایک شعر اس کا وہ یونٹ ہے جو 2 مصروں پہ بنتا ہے۔ اگر وہ 2 مصرے آپس میں ملے ہوئے نہیں ہیں، ایک ایران کی بات کر رہا ہے مصرع، ایک توران کی بات کر رہا ہے مصرع، تو ہم کہتے ہیں شعر اچھا نہیں ہے۔ شاعر مکمل صاحب اسلوب کیسے بنتا ہے؟ جب اس کا مصرع اس کے مصرے سے، اس کا شعر اس کی غزل سے، اس کی غزل اس کے کل کلام سے ملی ہوئی ہو، سگنیچر اس کا اپنا ایک مصرع ہو۔ آپ کو شعر سناؤں تو نیچے نام بتانا نہ پڑے کہ فلاں صاحب کا شعر ہے، آپ کو معلوم ہو جائے یہ موضوعات ان کے ہیں، یہ ڈکشن ان کا ہے، یہ انداز اس کا ہے۔ یہ واہ بات واہ واہ واہ! تو شعر آپ کی مصرع آپ کے شعر سے، شعر آپ کی غزل سے، غزل آپ کے مکمل کلام سے جڑی ہوئی۔ آپ کس کے اسلوب سے، غزل کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، کہ بے حد متاثر ہوئے یار، کیا انداز ہے! بہت سارے لوگوں نے، یہ تو آپ کے مزاج پہ ہوتا ہے، اور مزاج پہ بھی اس سے چھوٹا لفظ استعمال کریں، مانا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے موڈ پہ ہو۔ ابھی منہ سے جیسے مثال کے طور پر نوجوانی میں نام نکلا ساحر کا، اگر آپ بہت زیادہ جن دنوں حساس محسوس کر رہے ہیں تو آپ کو ساحر پسند آئے گا، جن دنوں نہیں محسوس کر رہے ہیں آپ کو غالب پسند آئے گا۔ کبھی آپ کے دل میں درد ہوگا، کبھی آپ کے دماغ میں درد ہوگا۔ جب آپ کے دل میں درد ہوگا آپ میر کی طرف جائیں گے، جب آپ کے دماغ میں درد ہوگا آپ غالب کی طرف آئیں گے۔ ہاں 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 ہاں، جب کیا آپ کے اندر ولولہ جوش پیدا ہوگا، جب آپ اپنے آپ کو ایک انفراد سے ہٹ کر اپنے انفراد کو، اپنی ذات کو پہچاننا، اول گفتگو یہیں سے شروع ہے تمام کی کہ نو دا سیلف، پہلے تو اپنے آپ کو پہچانو۔ یہ اپنے آپ کو اگر آپ اپنی کل اجتماعیت میں پہچانیں گے جن دنوں، ان دنوں آپ اقبال سے جڑیں گے۔ واہ! بھائی جن دنوں آپ اپنی ذات کے اندر جائیں گے ان دنوں آپ کو احساس سے جڑے ہوئے شاعر پسند آئیں گے، آپ کو ناصر کاظمی ایک رات کھینچے گا۔ اگر میر تقی میر صاحب کی بات کریں ہوں، تو ایک بات بڑی مشہور ہے کہ 72 نشتر واہ، ان کی شاعری میں موجود ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس دشت میں پھوٹا تھا میرے پاؤں کا چھالا، آہا، ان کا یہ شعر مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ بہتا ہے لہو وہاں سرے ہر خاک سے اب تک، واہ، جس دشت میں پھوٹا تھا میرے پاؤں کا چھالا۔ کیا آپ کو ایسا کون سا نشتر لگا ہوگا؟ کئی ایک دو باتیں اس حوالے سے کروں گا، معاملہ آپ پڑھتے چلے جائیں، آپ ایک ایک شعر میں کیا آرزو تھی جس میں سب چشم ہو گئے ہیں۔ آپ پہلے شعر دیکھیے گا، شعر، کیا آرزو تھی جس میں سب چشم ہو گئے ہیں، ہر زخم 100 جگہ سے ناسور ہے ہمارا۔ تو اچھا یہ جو 72 نشتر کی بات ہے نا، ان 72 کو سمجھا کریں ٹو مینی کے معنی میں، نوٹ 72، کہ جی جی، بہت سارے، ایسے ہی، ہمیں نہیں پتا کہ یہ 72 کل کلام جو ہے ایسی ہی بات۔ یہ معاملہ ہے۔ تو کئی ایک آپ کے مزاج کے مطابق کیا آپ کو چیزیں خوبصورت شعر ملتی سنا، چلی جاتی ہیں۔ بہت عمدہ، بہت ہی عمدہ۔ اگر ہم غالب کی بات کریں تو جیسے آپ نے ابھی دماغ کی جی ہاں، بات کی، مجھے بڑا اچھا لگا یہ جملہ۔ تو غالب کی شاعری کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے بڑی مشکل پسندی تھی ان کے ہاں، اور پھر دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا ہاں، کیا ہے، پھر اتنی آسانی کی طرف آ گئے۔ تو غالب کی شاعری کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور کون سا شعر ہے جس نے روح شعر دیا؟ دیکھیے تھوڑی سی اس حوالے سے ایک اوور آل بات کرتے ہیں، پھر یہ بات کرتے ہیں جیسے جہاں سے گفتگو کا آغاز ہوا، آسانی سے سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ عرض میں نے کی کہ میر دل کا شاعر، ہاں، غالب دماغ کا شاعر، اقبال روح کا شاعر۔ بہت اچھا جملہ۔ جی ابھی تک 3 ہم نے کام ڈیسائیڈ کیے ہیں۔ غالب کے حوالے سے معاملہ یہ ہے کہ ہم نے گزشتہ 300 سال میں بھی دیکھا کہ یہ جو 300 سال ہیں، یا جو ہر سال ہے، یا جو زمانہ ہے، یا جو وقت ہے، یہ شاعر کے ساتھ سلوک کیا کر رہا ہے؟ شاعر کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے کہ ٹائم اپنا ٹیسٹ اس طرح سخت کرتا چلا جاتا ہے کہ شاعر کو مٹاتا جاتا ہے، اور کہیں کہیں وہ رک جاتا ہے جہاں سے نہیں مٹ پاتا۔ ہم راشد کی بات کرتے ہیں تو شاید 10 نظموں کی بات کرتے ہیں، جو پڑھنے والے ہیں ان کی بات عام طور پہ 10 نظموں کے علاوہ وقت لے جاتے۔ ساحر کی ہم بات کرتے ہیں دو، ہمیں چند نظمیں، یا کسی بھی شاعر کی بات کرتے ہیں اس کی چند چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ مرزا اسد اللہ خان کی بات آپ کہیں سے کر لیں،
ایک مصرع آپ سنا دیں، میں آپ کو پوری، کوئی بھی آدمی آپ کو پوری وہ غزل اس کے ذہن میں آ جاتی ہے، اچھا اس غزل کا مصرع ہے۔ ایسا یہ وہ واحد شخص ہے جو 100% موجود ہے اب تک، اردو میں کوئی دوسرا نام 100% موجود ہے۔ واہ واہ واہ، یہ کمال ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کہ اگر میر کی بات ہو تو بھی بہترین رائے سے مستفید ہو رہے ہیں آپ، اور اگر غالب کی بات ہو تو بھی آپ کو ایک نیا اینگل گفتگو کا مل رہا ہے۔ یہی ابھی وہ فہمی بدایونی کا یار شعر میں یاد آتا ہے نا، ابھی چمکے نہیں غالب کے جوتے، ابھی نقاد پالش کر رہے ہیں۔ واہ 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 ابھی واہ، کیا کہہ ابھی چمکے نہیں غالب کے جوتے۔ میں نے اپنے انٹرویو میں پہلے بھی ایک سوال کیا ہے ایک شاعر سے، آپ سے بھی میں سوال کرتا ہوں۔ شعری واردات زیادہ تر لوگوں کے لیے تفریح ہوتی ہے اور سچے شاعروں کے لیے تلخ ہوتی ہے، آپ کے ہاں اس کا کیا مقام؟ مجھے محسوس ہوتا ہے، ایک پتہ ہے، ایک چھوٹی سی چند لائنیں یہاں پر یاد آتی ہیں۔ آپ خوش رہیں، پہلے تو آپ کے لیے دعا، جس شخص سے جو شخص یاد آئے نا، آپ اس شخص کو ویسے پہچانا کریں، کس کو دیکھ کے کیا یاد آتا۔ تو یار دیکھیں کہ مجھے کیا یاد، خلیل جبران کی چند ایک کیفیت وہ بیان کرتا ہے کہ اس رات ایک عجیب کیف نے مجھے گھیرا، جب نیکی اور بدی کے دونوں فرشتے اچانک میری جانب لپکے۔ نیکی والے نے کہا کہ یہ خیر ہے، اور بدی والے نے کہا یہ شر ہے۔ میں دونوں سے بے نیاز ہو کر بس اس کیف کا میں ہوں، اس میں مبتلا ہوں۔ کہیں کہیں بے حد کیف ملتا ہے، کہیں کہیں بے حد اذیت ملتی ہے۔ اس کو سارٹ کرنا میرا شاعر کا کام نہیں ہے۔ شاعر کے اوپر سے وہی تمام حالات گزریں گے جو ایک عام آدمی کے اوپر سے گزریں گے۔ شاعر بس اسے شدت سے محسوس کرے گا، اس خوشی کو بہت شدید محسوس کرے گا، اس غم کو بہت شدید محسوس کرے گا۔ یہاں رکتا نہیں ہے کہ محسوس کرے گا۔ واہ واہ میں احساس پہ بات ختم نہیں ہوتی، شروع ہوتی، پھر اس احساس کا اظہار وہ اتنی ہی خوبصورتی سے کرنے کی قدرت رکھے کہ وہ آپ کو بھی اس احساس میں مبتلا کر دے۔ جو خواب دیکھتا ہوں وہ دکھا بھی سکتا ہوں۔ خواب دیکھنا کمال نہیں ہے، خواب سب دیکھتے ہیں۔ وہ خواب میں آپ کو دکھا بھی دوں، وہ اس کو ویسے بیان بھی کر دوں۔ اگر میں آپ کا غم، ایک مشکل شاعر کی یہ ہے کہ اسے آپ کا غم بیان کرنا ہے تو پہلے اسے آپ کا غم محسوس کرنا، ہاں، تو پہلے تو وہ آپ کے غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر وہ تمام زمانے کو آپ کے غم میں مبتلا کر دیتا ہے، کیا اس کی اذیت دوہری۔ کیا کہنے، کیا کہنے یہ معاملہ حضور، واقعتاً آپ ایک سچے شاعر ہیں۔ بہت سے اشعار ہوتے ہیں کہ جب وہ قلم سے برآمد ہو رہے ہوتے ہیں تو آنکھیں خراج تحسین پیش کرنے آ جاتی ہیں۔ اپنے کچھ ایسے اشعار سنائیں کہ جنہوں نے آپ کو لکھتے وقت واقعتاً رونے پہ مجبور کر دیا۔ کئی ایک چیزیں ایسی ہیں، کچھ نظمیں ہیں، کچھ غزلیں ہیں۔ دو اشعار میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ جز خدا واقف غم کوئی نہیں ہے میرا، اس کو معلوم ہے تنہائی میں کیا ہوتا ہے۔ واہ واہ پھر واہ، جز خدا واقف غم کوئی نہیں ہے، اس کو معلوم، جسم سے روح کی مانند جدا ہوتا ہے، اس مشقت سے تیرا اسم ادا ہوتا ہے۔ جز خدا واقف غم مکرر کوئی سر، نہیں کیا ہے، کہنے سر، اس کو معلوم ہے تنہائی میں کیا ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ، کہ جسم سے روح کی مانند جدا ہوتا ہے، اس مشقت سے تیرا اسم ادا ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، جز خدا واقف غم کوئی نہیں ہے میرا، اس کو معلوم ہے تنہائی میں کیا ہوتا ہے۔ واہ واہ، آسان کام ہے، نام لے نہیں، اس مشقت سے تیرا اسم ادا ہوتا ہے۔ ایسی ہی بات ہے۔ آپ کا یہ شعر جو ہے یہ مجھے تو اس سجدہ عظیم کی طرف لے گیا ہے حضور کہ جس نے ایسا اسم ادا کیا کہ کائنات میں نہ اس سے پہلے ایسا اسم ادا ہوا، نہ ہی ممکن ہے۔ میں بات کرنا چاہوں گا کربلا پر۔ حضور میں نے ایک چیز نوٹ کی، میں نے جون صاحب کے قریب بھی میں گزرا، غالب کے ہاں بھی گیا، میر صاحب کے قدم بوسی کا بھی مجھے شرف حاصل ہوا ان کے کلام کے ذریعے، اور آپ سے بھی آپ کے کلام کے ذریعے میری ملاقات ہوئی۔ یہ عنصر مجھے
وہاں پر بھی غالب نظر آیا واہ، کہ آپ کے اشعار میں بھی غم حسین کربلا ہے۔ یہ بتائیں کہ ہم عموماً یہی دیکھنے میں آیا کہ بڑے شعراء جتنے ہیں ان کے ہاں اتنی پہلوداری ہے کہ وہ سیدھا تان جا کے ٹوٹتی ہے کربلا پہ، کیونکہ وہاں پر تمام غم موجود ہیں۔ آپ کے نزدیک کربلا آپ کی شاعری کے کیا ہے اور کیسے ریلیٹ کرتے ہیں آپ اس سارے سلسلے کے ساتھ شاعری کو؟ اوور آل ہی ہمارے پاس جو رزمیہ ہے وہ کربلا ہی ہے، ہمیں وہیں سے سیکھنا ہے، ہمیں وہیں سے اپنی علامتیں لینی ہیں، ہمیں وہیں سے جو اس وقت ایون غزل میں بھی اگر دبستان قائم ہے تو اس کی علامتیں، اس کے استعارے، اس کی تشبیہات ہمارے زنجیر ہے، زندان ہے، تمام کچھ ہے، تو آپ کے پاس رزمیہ وہی ہے۔ اور معاملہ یہ ہے، آپ ممتاز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کا یہ آپ کی ایپک ریئل ہے، آہا، یہ اسطورہ نہیں ہے، یہ متھ نہیں ہے۔ کہانیاں نہیں ہیں۔ دیگر کسی زبان میں اگر آپ اسطورہ پڑھیں یا ایپک اگر آپ پڑھیں تو وہ ملتی آپ کو متھ سے جا کے، وہ اسطورے سے جا کے مل جائے گی۔ سر آپ کی ریئل ہے، اور ریئل اتنی ریئل ہے کہ ریئلٹی اس کے علاوہ بیان نہیں ہو سکتی۔ ہم کربلا سے حقیقت کو تھوڑی پہچانتے ہیں، ہم حقیقت سے کربلا کو۔ بھئی حقیقت یہاں سے شروع، یہاں سے بات تو یہاں سے شروع، اس سے نکل کے آپ کہاں جائیں گے؟ واہ واہ واہ۔ تو صرف میری شاعری نہیں، کوئی بھی شاعر اس دائرے سے نہیں نکل سکتا۔ نہ کیوں نہیں نکل سکتا؟ کیونکہ ہر آنے والے نے اس داستان کے بیان کو وسعت دینی ہے، اسی کو تو بڑا کرنا، یہی دائرہ پھیلانا ہے۔ اگر میں نے کہہ دیا کہ آپ اس سے باہر نہیں جا سکتے تو یہ محدود تھوڑی کیا۔ باہر جانے سے مراد یہ ہے کہ آپ جتنی باہر جائیں گے وہ اتنا وسیع ہو جائے گا۔ میری رفتار سے بھاگے ہے بیاباں مجھ سے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے! غزل کہی، نظم بھی کہی، سلام کی طرف رجحان رہا، تب آزمائی ہوئی اس میں۔ ہم کوشش میں ہیں، ابھی کوشش میں ہیں، اور اس حوالے سے بھی میں ابھی اپنے آپ کو اتنا تیار نہیں سمجھتا۔ خواہش میں ہوں اور کوشش میں ہوں، واہ واہ واہ، اب تک کوشش میں ہوں۔ کیا کیا ابھی عرض کی نا، یعنی اتفاق ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ گفتگو شروع وہیں سے ہوتی ہے جہاں پر یہ بات آنی ہوتی ہے کہ اس مشقت سے تیرا اسم ادا ہوتا ہے، اتنی مشقت ہے، واہ کہنے کو کون کیا نہیں کہہ سکتا، مگر واہ واہ، یہ تو دعا کریں، آپ کی دعا کی بہت ضرورت ہے، اور کوشش میں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ سلام بھی لکھیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ بھی اللہ کے حکم سے یکتا ہو۔ بس جان صاحب کی طرف آتے ہیں سر۔ جان ایلیا صاحب دور حاضر میں بہت پڑھا جانے والا شاعر، ان کی شاعری کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ پرانی شاہراہ کی بات کریں، کلاسک کی، تو جان صاحب وہاں سے منحرف نظر آتے ہیں، اور نئے لوگوں کی بات کریں تو ان سے وہ اس طرح کاپی بھی نہیں ہو رہی۔ یہ شاعری کے انداز پہ آپ کی کیا رائے ہے، اور جان کا کون سا شعر ہے جو قبلہ کو بہت زیادہ پسند آیا؟ ایک تو یہاں پر نا ہم بہت ایک شارپ بات کریں، جیسے ٹوٹے ہوئے کانچ کے شریڈ کی طرح شارپ بات، کہ ابھی عرض کی نا آپ نے کہ اس سے منحرف وہ نظر آتے ہیں، اس کو مزید وسعت یوں دیں اور اس طرح اس بات کو سمجھیں کہ وہ آپ کو پھر اس انحراف کے آداب بھی سکھاتے ہیں۔ جدت پیدا کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں اس کو اوندا کر کے رکھ دوں، بولے جدید اوسٹری اوندھی رکھی، بولے یہ جدید۔ کیا مجھے آپ کا جملہ اس کا میں عاشق ہو گیا کہ آداب انحراف سر کیا حضور کہ روایت سے میں اگر جدت آپ کو پیدا کر دی ہے تو وہ کیسے، اس کے علاوہ کیونکہ آپ کے سروائیول کا چانس نہیں ہے نا۔ جنرلی آپ دیکھیں جو مین اسٹریم ہے وہ مین اسٹریم رہے گی، اگر آپ کو باقی ہیں تو آپ کو اس مین اسٹریم میں چل، جو نہریں نکلیں گی وہ سوکھ جاتی ہیں تھوڑا دور، کتنی دور جائے گی، مین اسٹریم رہے گی۔ تو یہ آپ جون سے سیکھیں گے، مزید ہم دیکھ ہی رہے ہیں، فیصلہ تو ابھی تو وقت ہے، ابھی وقت فیصلہ کرے گا، وقت۔ ادب میں آپ اتنی جلدی چیزوں کے فیصلے نہیں کر سکتے۔ اب تک اردو کا چوتھا بڑا شاعر جون،
ہم اگر بات میر کی کرتے ہیں، غالب کی کرتے ہیں، اقبال تک آتے ہیں، تو اقبال کے بعد کیا ہم چوتھا نام ایسا جوڑ سکتے ہیں؟ بہت عمدہ بات کر ہاں، رہے ہیں آپ۔ جو ظاہر ہے وہ اختلاف بھی پھر اسی سے ہوتا ہے، آپ اور اس وقت ہو بھی رہا ہے۔ اتنے سارے نام لیے، ایک غالب شکن کا نام بتائیں، نہیں ہم جانتے، آپ نے، ایک عام آدمی نہیں جانتا، کتنی تو ہو چکی ہے، حالانکہ ابھی بہت چمکے ہے۔ نہیں غالب کے جوتے۔ تو یہ اس کیا طرح تو یہ ہے، تو جو چوتھے بڑے شاعر ہیں اردو کے اس وقت، اور آپ ان سے نہیں نکل سکتے فی الحال۔ لیکن المیہ کیا ہے؟ المیہ یہ ہے کہ اس وقت منظر پہ آنے والے شاعر، جس حوالے سے میں دیکھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں غلط دیکھ رہا ہوں، تو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں مجھے دو ہی طریقے کے شاعر نظر آ رہے ہیں۔ ایک وہ جو جون کو پڑھ کے شاعر بنے، ایک وہ جو جون کو دیکھ کے شاعر۔ ارے کیا کہنے، تو کیا جب میں کہنے۔ شاعر دیکھتا ہوں مجھے معلوم ہو جاتا ہے، اچھا یہ دیکھ کے شاعر بنا ہے، اس نے عمار اقبال کی، اس نے علی زریون، اس نے فلاں کی ویڈیو دیکھی ہے، تو یہ اب وہ شاعری سے پھر تعلق نہیں لے جاتا، پھر ایک دکھتا ہے بولے پڑھ کے شاعر۔ لیکن دونوں صورتوں میں حضرت جون ایلیا سے بچ کے نکلنا بہت مشکل ہے۔ واہ 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 واہ، بہت ہی عمدہ گفتگو کا سلسلہ خواتین و حضرات جاری ہے، اور ایسی قیمتی آراء ہمیں مل رہی ہیں۔ اگر ہم میر کی بات کر لیں، غالب کی بات کر لیں، یا جون صاحب کی بات کر لیں، تو واقعتاً ایسے قیمتی موتی مل رہے ہیں کہ یہ لٹریچر کے طالب علموں کے لیے ایک سود مند گفتگو۔ حضور، اگر بات کی جائے آج زمانہ حال کی، تو لوگ الیکٹرانک میڈیا سے شاعری سے بہت زیادہ کنیکٹ کر رہے ہیں، اور کتاب پس پشت ڈالی گئی ہے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں اس سچویشن کو؟ کیا ایک ادب کا طالب علم بغیر کتاب پڑھے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں ادب کا طالب علم ہوں تھوڑی سی ہاں اس حوالے سے نا میں گفتگو کروں گا کہ ایک وقت میں تو جب یہ تمام چیزیں نئی نئی آئیں، اور ایک دور میں نے اپنے بچپن کا، یعنی جو ہم نے انٹرویو کے ابتدا میں ذکر کیا کہ اول تو کتابیں ہمیں اپنی لائبریری سے ملی جو گھر میں ہی موجود، اس کے علاوہ مزید جب پڑھنے کی خواہش ہوئی تو ایک معاملہ تھا کتاب تک رسائی اس ایج میں، کہ لائبریریز اتنی فعال نہیں تھیں، کتابیں آپ جائیں خریدیں آئیں۔ اس وقت ایک آسان راستہ ہمیں دکھا ای بکس کا، بے تحاشا پڑھا گیا بہت، مجھے تو ایک یعنی وہ جادوئی دنیا تھی جو کھل گئی، اس زمانے میں نئی نئی تمام چیزیں تھیں۔ تب مجھے یہ میں بھی اسی بات کا قائل تھا، اور مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ اب خاص ضرورت اس کتاب کی نہیں رہ گئی۔ پھر اچھا اسٹوڈنٹ ہم کامرس کے تھے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ کاغذ ویسے ہی ختم ہو رہا ہے، نوٹ کی ضرورت نہیں ہے جی، کیا کہتے ہیں، تمام الیکٹرانک معاملہ چل رہا ہے، تو کاغذ کی موت ہو رہی ہے، یہ لگتا رہا۔ اب جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اتنی تمام چیزیں آ گئیں، اب دوبارہ مجھے یہ بالکل یقین، مجھے کیا تمام ہی لوگوں کو ہے کہ اب کتاب ریلیونٹ نہیں ہے، بہت اہم اس لیے کہ اس کی ضرورت آپ کو اوتھینٹسٹی کے لیے ہے۔ جو ہارڈ میں موجود نہیں ہے نا وہ اوتھینٹک نہیں ہے، واہ واہ واہ، وہ اوتھینٹک اور نہیں ہے۔ اے آئی ایسی چیز ہے کہ وہ 5-7 عمار اقبال پیدا کر جناب آپ کو اوتھینٹک کیسے پتہ چلے گا؟ کتاب سے۔ کتاب۔ کائنات پوری نا دو ہی چیزوں پہ قائم ہے، یا تجرید ہے یا تجسیم ہے، یا ایبسٹریکٹ ہے یا کانٹریکٹ یا کانکریٹ ہے، انہی دو چیزوں سے مل کے آپ آگے بڑھیں۔ انسانی شعور نے کیسے ترقی کی ہے؟ ایبسٹریکٹ کو کانکریٹ بنایا ہے، آپ نے سوچا کہ میں اڑ سکوں، آپ نے جہاز بنا لیا، اس کی شیپ اس کے پاس موجود نہیں تھی، لیکن انہی دو چیزوں سے تمام معاملہ چلتا ہے۔ تو اس تجرید کی جو کانکریٹ ہے نا وہ اوتھینٹک رہنا ہے، اسے اوتھینٹسٹی آپ کی کتاب سے۔ اس دور کا مدعا یہ ہے کہ کوئی بھی پڑھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کتاب ہی میں منہ دیں، پڑھنے کو اول کوئی تیار نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو لکھنے والے ہیں ان کی بہرحال شاید وہ اب تک اس بات کو نہیں محسوس کر پائیں جو میں نے عرض کی کہ بھائی اوتھینٹسٹی کے لیے تو کتاب ہی۔ آپ کی بات 100% حق ہے۔ میں نے دیکھا کہ جب یہ فیس بک، انسٹاگرام پہ پوسٹیں بننی شروع ہوئیں جون ایلیا صاحب کی، تو بدبختوں نے کیا کیا، اپنے بکواس خیالات لکھے
نیچے جونے لیے لکھ دی۔ یہ بات اوہو، اور یہ بات کہاں تک جاتی ہے آپ اس کا اندازہ کریں. ابھی ہم تھوڑی پہلے بہت معتبر ذکر کر چکے ہیں، ہاں جی یہ بات وہاں تک جاتی ہے. بالکل ایسا، سر اقبال کے ساتھ بھی ایسا ہوا. اقبال کے ساتھ ایسا ہو، یہ معاملہ ہے. تو اس لیے کتاب بہت اہم ہے. آپ کا وجود، آپ کی اوتھینٹسٹی وہیں سے. اس کے علاوہ ابھی تو ابتدا ہے، ابھی تو دیکھیں کہ آگے عمار اقبال بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہوگا اور وہ عمار اقبال نہیں ہوگا. آپ تب سمجھ میں آئے گی. آپ اس وقت کسی بھی شاعر کا، اگر میں کسی بھی ایک معقول آدمی سے گفتگو کرتے ہوئے تعارف پیش کرنے کی کوشش کروں تو ایک جملہ میں کہوں گا فلاں صاحب جو ہیں وہ اس وقت بہت معروف ہیں نوجوانوں میں. دوسرا جملہ میں کہوں گا فلاں صاحب جو ہے وہ فلانے ملک میں مشاعرہ پڑھتے ہیں. تیسرا جملہ میرے پاس نہیں ہے حضور، کیونکہ کتاب نہیں. حضور میں نے ایک شعر پڑھا، عشق پر کربلا کا سایہ ہے، یہ تو سر ہی مانگتا ہے، میں اور نیچے جون ایلیا لکھا ہوا. خدا کی قسم مجھے تو کہیں نہیں نظر آیا جون ایلیا. نہیں ہے نا یہ. لوگوں نے دھڑا دھڑ شعر کیا. ہاں ہاں کیا ہاں شعر. ہاں یہ المیہ ہے. یہ المیہ ہے، اور اس لیے کتاب کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ ریلیونٹ ہو جائے گی. اس وقت موسٹ ریلیونٹ ہے، موسٹ امپورٹنٹ ہے. اچھا کتابوں پہ بات ہو رہی ہے تو اب تک آپ کے کتنے مجموعے آ چکے ہیں؟ جناب میری پہلی کتاب پرندگی کے نام سے آئی تھی 2015 میں. ابھی اچھا 2025 تک میری 13 کتابیں آ چکی ہیں. 4 شاعری کی ہیں، ایک پرندگی کے نام سے آئی، نظموں کا مجموعہ میرا لاہور سے چھپا، پرندگی کراچی سے. پھر نظموں کا مجموعہ ہمارا چھپا یہاں لاہور سے، سانج پبلیکیشنز والوں نے چھاپا، منج روپ کے نام سے. منجروب. منج روپ سے مراد منج آپ سمجھیں منجلا، درمیانہ. ایک ہوتا ہے روپ، بے کا مطلب دوسرا، ایک ہوتا ہے دوسرا روپ. ایک ہے سر درمیانہ روپ جو پہلے اور دوسرے کے درمیان ہے. آپ اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی سی ملاقات میں آدمی کی صفائی کا اندازہ ہو جاتا ہے. آپ پورے خلوص سے حضور میرے پاس موجود ہیں، لیکن کیا آپ اپنے اصلی روپ میں میرے سامنے بیٹھے ہیں؟ ہرگز نہیں. میرا اس وقت دل چاہ رہا ہے میں ٹانگیں ایسے کر کے بیٹھے، دل چاہ رہا ہے، کیا میں بیٹھ سکتا ہوں؟ نہیں. تو اصلی روپ میں تو میں نہیں، لیکن ان کو پرابلم ہوگی، مجھے کوئی آپ کو پرابلم ہاں جی کیمرہ لگا ہوا صحیح ہے. تو کیا ہے، تو لیکن کیا آپ اس بات کا برا مان رہے ہیں یا اچھا مان رہے ہیں؟ میرے اس منج روپ کا آپ اچھا مان رہے ہیں. آپ بہروپ تو نہیں کہہ رہے، آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ یہ دو، تو وہ بہروپ نے، ہم اس وقت منجروپ میں ہی مل رہے ہیں ایک دوسرے کو. واہ واہ واہ. کسی اور روپ، تو یہ کوئی درمیانہ روپ ہے. دوسری منجروپ. اس کے بعد ایک اردو شاعری میں نئی صنف پروس سونٹ کے حوالے سے، تو وہ نثری سونٹس کی کتاب ہے جو مدعا گزشتہ 30 سال سے چل رہا ہے نثری نظم کے حوالے سے. اس کا ایک مختصر سا اپنی دانست میں جواب ہے کہ نثری شاعری کیسے ممکن ہے. پروز سونٹس ہیں وہ کتاب تیسری کتاب ہے. اس کے بعد 5 مختلف تراجم ہیں ماشاء اللہ. جو چھپے ہیں سٹی بک پوائنٹ کراچی سے. ریختہ سے ابھی کتاب ریسنٹلی میں عشقوں کے نام سے چھپی ہے، ہندی اسکرپٹ میں، جو لوگ اردو نہیں اسکرپٹ سے واقف نہیں ہیں ان کے لیے چھپی ہے. انگلینڈ سے ایک ناول گڈ مارننگ کے نام سے، وہ فلاسفیکل فکشن ہے، وہ چھپا ہے. تو یہ کل 13 کتابیں ہیں سر. سبحان اللہ. اور اللہ آپ کو طویل عمر عطا خیر کرے، محبت. صحت والی عمر عطا کرے، اور آپ ایسا ذخیرہ آنے والی نسلوں کے لیے مزید لکھیں. واہ جی، اور بہت ساری چائے بہت ساری چائے تھا. اچھا چائے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی ہماری، چائے پہ آپ نے قبلہ کی نظم بھی سنی اور زبان زد عام ہو گئی وہ نظم. واہ جی. یہ چائے سے عشق کتنا پرانا ہے؟ یہ بھی بہت پرانا ہے. زیادہ یہ میرے خیال سے نوجوانی کا ہی زیادہ ہے. کراچی کا ایک تو اس میں کراچی کا بڑا عمل دخل ہے. اچھا. چائے کے ہوٹلوں پہ جتنی تربیت ہوئی ہے، جتنی دنیا دیکھی ہے، جتنی شاعری سیکھی ہے، جتنے معاملات وہاں چائے کے ہوٹلوں پہ ہم نے دیکھے وہ نہیں ہیں. تو وہاں واحد ساتھی ہماری چائے کی پیالی ہوتی تھی. میں مزے کا آپ کو ایک واقعہ سناؤں. شادی تازہ ہوئی ہماری، تو بھابھی صاحبہ کو ہم نے کہا کہ آپ یوں کیجئے، پہلے ہی دن ایک بڑے سے پتیلے میں چائے بنا کے رکھ دیں، اچھا میں پیتا رہوں. ہاں صحیح. حیرانے کی بات ہے، بڑے سے پتیلے میں چائے بنا کر. ہاں اب نئے معاملات ہوتے ہیں تو ایفیشنسی زیادہ ہوتی ہے. تو نہیں تازہ آپ کو چائے، میں کہا دیکھیں تازہ آپ نا نہیں کمٹ کریں، آپ بنا کے رکھ دیں، آپ کو نہیں اندازہ 12-13 کپ بنا کے رکھ دیں. کہیں گے نہیں جناب، جب آپ کہیں گے آپ کو تازہ چائے پیش کی جائے گی. اچھا. صحیح ہے.
پھر جب ہر آدھے گھنٹے بعد آواز لگی نا چائے چائے تو حضور اگلے دن سے وہ پتیلی چولہے پہ رکھ دی گئی. آج 18 سال ہو گئے پتیلی نہ ہٹی, وہ وہیں رکھی ہے. واہ واہ. اچھا تو چائے کا تو یہ معاملہ ہے. کیا کہہ رہے ہیں اگر اس پر وہ اپنی جو زبان زدہ عام نظم ہے ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے اگر آپ میں بالکل پیش کر دوں. بلکہ تب جب میں جہاں رہتا تھا کراچی میں, اس رہنے کی جگہ کو کہا ہی ڈیڑھیا جاتا ہے, کیونکہ وہ 1.5 کمرہ ہوتا ہے, ایک کمرہ ہوتا ہے ایک آدھا کمرہ ہوتا ہے. تو نظم وہ یوں تھی کہ 1.5 کمرے کی ایک دنیا میں ایک بستر ہے کچھ کتابیں ہیں, آنے جانے کو ایک دروازہ, خیر آتا بھی کون ہے گھر میں, نام لیوا رفاقتوں کے امیر, دور کے کچھ قریبی رشتہ دار, کچھ نئے اور کچھ پرانے یار, لاو بالی سے 4-6 شاعر, ایک ذہنی مریضہ قطالہ, کچھ خواتین پختہ عمروں کی, سابقہ ایک میری محبوبہ اور دیگر کہ جن کا ذکر نہیں. خیر مجھ کو بھی کوئی فکر نہیں, آئے جائے کوئی بلا سے میری دوستی ہو گئی قضا سے میری, اب یہی طور چاہیے مجھ کو, چائے ایک اور چاہیے. ابھی آئے گی ٹھہر کے. یہ ناظرین بہت لطف آ رہا ہے. حضور ہم نے دیکھا کہ ہماری شاعری, جی ادب, لٹریچر کسی زمانے میں ہمارے میڈیا کا زیور ہوا کرتا تھا, اور اب رجحان یہ ہے کہ جو نالائق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ذہنوں میں پتہ نہیں کہاں سے یہ بات پھنس چکی ہے کہ یا تو مسخرہ پن آڈینس دیکھنا چاہتی, اور یا تو وہ کوئی کنٹروورسی دیکھنا چاہتی. حالانکہ جب میں نئی نسل سے ملتا ہوں تو وہ آپ کے عاشق ہیں, وہ اچھی شاعری کے عاشق ہیں, وہ اچھے لٹریچر کے بھی عاشق ہیں, اچھے میوزک کے بھی عاشق ہیں. یہ جو میڈیا پر ایک رجحان ہے, جی ایک افراتفری کا ماحول ہے, کیوں ہے؟ تھوڑی سی اگر آپ اجازت دیں تو میں طویل بات اس بسم اللہ. حوالے سے کروں. اس بات کے 2-3 پہلو. پہلے تو جو آپ نے کہا عرض کی نا کہ جو افراد میں وہ حضور صرف ادب یا صرف میڈیا کے ساتھ نہیں ہے, وہ تو اوور آل تباہی پھری ہوئی ہے. جناب والا دودھ والے تعلیمی ادارے کھول کے بیٹھے. اللہ میں عرض کی تھی نا بھائی, جن کو گائے رکھنی چاہیے وہ رائے رکھتے ہیں. حقیقت میں بتا رہا ہوں. کیا کہہ رہے ہیں؟ تو جب دودھ والے تعلیمی ادارے کھولیں گے تو ایک تو یہ معاملہ ہے, یہ صرف شاعری کے ساتھ نہیں ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا ایک ٹرینڈ یہاں کا نہیں ہے, پوری دنیا اس کا شکار ہے کہ اوور آل ہم بے حسی کی طرف جا رہے ہیں. جب جسم بے حسی کی طرف جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جس آدمی میں خون کم ہوتا ہے یا حساس نہیں ہوتا, اس کو دانت نکلوانا ہوتا ہے تو اس کو سن کرنے کی دوا کے 1 نہیں 2 انجیکشن لگائے جاتے ہیں. کوئی آدمی بے ہوش نہیں ہو پا رہا ہوتا, اس کو اینستھیسیا زیادہ دیا جاتا. جیسے جیسے آپ بے حس ہوتے جاتے ہیں نا تو آپ کی ڈوز ایکسٹریم ہوتی چلی جاتی ہے. اس وقت اگر ہم کل انسانیت کو ایک جسم کی طرح دیکھیں تو وہ جسم بے حس ہو چکا ہے. اب اس کو چاہیے کوئی مضبوط چیز, ہلکی پھلکی. 1 کپ چائے سے کام نہیں چل رہا اس کو, اب اس کو 1 کپ اور چاہیے. لاؤ بھائی لاؤ, اٹھو, ختم ہو گیا, میرے لیے بھی لاؤ. یہ ہے جیسے کوئی کیا کہتے ہیں کوئی پرانا نشئی ہو نا, اس کو زیادہ ڈوز چاہیے ہوتی. اب لوگوں کو حضور ڈوز زیادہ چاہیے, ایسی چیز جو انہیں جھنجھوڑ کے رکھ دے, ہلا کے رکھ دے, چتھڑے اڑ رہے ہوں یا کوئی لڑائی ہو رہی ہو یا کوئی بہت ہنسی کی ایسی, یعنی وہ شائستگی تبسم والا معاملہ نہیں ہے, قہقہے والا ہی معاملہ ہے کہ آپ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جائیں. یا تو آپ کہیں جس وقت ٹی وی چینل آپ چینج کریں 2 کے علاوہ تیسری چیز ملتی نہیں ہے, یا تو اس کو اس سے لڑا دو یا فلانے میں فلاں ڈال کے یہ پکا دو. یہ ہے کوکنگ شو چل رہے ہیں, اس میں یہ ڈالیں تو یہ بن جائے گا. یا آپ 2 کو لڑا, سیاستدانوں کو لڑا دیں, ان کو لڑا دیں, ان کو لڑا دیں. معاملہ یہ ہے کہ ہم بے حس اتنے ہیں کہ ہم ہلکی چیز کوئی محسوس ہی نہیں کر پا رہے ہیں. ہمیں چاہیے اتنا ہی, میزمرائزنگ چیزیں اتنی ہو گئی ہیں. آپ اگر اس وقت کوئی چیز 3 منٹ ہیں آپ کے پاس لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی. آپ کلاسکس اگر پڑھنا شروع کریں, لٹریچر
چاہے انگلش پڑھیں، چاہے کوئی بھی پڑھیں، چاہے عربی پرانی نظمیں طویل پڑھیں، تو ان نظموں کی ابتدا میں شاعر مخاطب کرتا تھا، لو اینڈ بیہولڈ کر کے نظم شروع کرتا تھا. پہلے سنو اے لوگو، ایسے بلاتے تھے متوجہ. پھر آپ پیراڈائز لاسٹ لکھتے تھے تو اس کے شروع میں دعا مانگتے تھے. 13 کتابیں لکھتے تھے. آپ طویل نظمیں لکھتے تھے تو لوگوں کو متوجہ کرتے تھے. اب کیا ہے کہ صرف متوجہ کر رہے ہیں آپ، باقی جو آپ کو کہنا ہے وہ نہیں. لوگ متوجہ ہو گئے، لوگ سننے لگے. اب سننے لگے، اچھا جی عمار بھائی نے کیا کہنا، عمار بھائی کو کہنا ہی نہیں، عمار بھائی متوجہ ہی کرنا تھا. یعنی ایک آدمی اپنے راستے سے جا رہا تھا تو اب جب وہ دیکھنے لگا، اب آپ کے پاس کوئی بات نہیں. ارے کیا کہنا. تو یہ کر رہا ہے بھائی میڈیا اس وقت جو چینل لگا رہا ہوں وہ متوجہ کر لیتا ہے مجھے اپنی طرف. میں میزمرائز ہو جاتا ہوں. شاندار قسم کا ڈائلاگ کے ساتھ میوزک آئے گا، یہ آئے گا، 3 اینگل سے میں تصویر دیکھوں گا، میں میزمرائز ہو جاؤں گا. جب ہو جاؤں گا اس کے بعد اگر میرے پاس دماغ بچا ہے، یہ بھی انہی لوگوں کی بات ہے کہ جن کے پاس اس وقت اس کے بعد انرجی ایگزاسٹ، آپ کا جیسے جسم ہوتا ہے ویسے ہی دماغ بھی ہوتا ہے. ارے کیا اتنا ہی تھکتا ہے. جسم آپ کا آرام کرتا ہے ان ایکشن سے. آپ ایکشن چھوڑ دیں جسم آرام کرے گا. سر دماغ آپ کا آرام کرتا ہے ویرائٹی سے. کیا کہنے. یکسانیت دماغ کو تھکا دیتی ہے، لیکن اس وقت ویرائٹی اتنی ہو گئی ہے کہ آپ کا دماغ اوور ایکسائٹڈ ہو گیا ہے. میزمرائز کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں رہ گیا ہے کسی کو. اسی کا اثر اب شاعری پہ آ رہا ہے. بہت عمدہ. کہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ میں چونکا دوں کسی طرح. اچھا آپ اس میں کامیاب بھی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ چونک گئے. اچھا لوگ متوجہ ہو گئے. لوگ مشاعروں میں بڑے بڑے مسخرے آ چکے ہیں. جی اب لوگ متوجہ ہو گئے. اب سننا لوگوں نے، اب مشکل تو اب آپ کی شروع ہوئی. آگے ہے کچھ. پہلے لوگ آپ کہہ رہے تھے لوگ سن نہیں رہے. دیکھیں میں بالکل آپ کو ہوائی بات نہیں، فیکٹس پہ بتا رہا ہوں. میں نے عرض کی 15 میں پہلی کتاب آئی، اٹ واز اے تھینکس لیس جاب دین. کوئی چہرہ سے واقف نہیں تھا، کوئی نہ. ہمیں شکایت یہ تھی لوگ توجہ نہیں دے رہے. اچھا وہ دور چینج ہو گیا بھائی، اب لوگوں نے توجہ دینی شروع کر دی. اگلا مرحلہ بہت مشکل ہے. وہی نا، آپ سے ہماری گفتگو ہوئی، ابھی کل گفتگو ہوئی، کال کی ملاقات ہم نے طے کی. ہم نے آپ کو صحیح، ہم ملیں گے بھائی آپ سے. یہاں تک تو بات ہو گئی بھائی. مشکل تو اب آپ کی شروع ہوئی ہے، متوجہ تو میں ہو گئی. اب کر رہا ہوں، بیٹھا ہوں. مزہ آ رہا ہے. اب تو آپ کے پاس بات نہیں ہے. یہ تو بات ہو گئی نا. اب سچ بتائیں مزہ آ رہا ہے کہ یار کیا بات ہے. مزہ آ رہا ہے کیونکہ ناظرین ایک بات دیکھنے میں آ رہی ہے کہ میں سوال کرتا جا رہا ہوں اور مجھے آپ کا تو نہیں پتا، لیکن میرے اندر کی بہت سی گتھیاں سلجھتی چلی جا رہی ہیں عمار اقبال صاحب کے ساتھ بیٹھ کر. سر آپ نے مغربی لٹریچر بھی پڑھا، کون سا شاعر بہت اچھا لگا اور کون سی بات دل میں اتر گئی؟ بہت سارے یار لکھنے والے، اگر میں بات کروں تو کتنے کتنے شاندار نام. کیٹس نے بڑا مجھے یار. Ever let the fancy roam, pleasure never is at home, at a touch sweet fancy melteth like to bubble when rain spelteth. Open wide mind's cage door, دماغ کا دروازہ کھولو. Open wide mind's cage door, she'll dart forth and cloudward soar. جو آپ کی تصور ہے وہ باہر آئے گا اور وہ اڑ جائے. Let then winged fancy find thee a mistress in thy mind. کیونکہ وقت کے ساتھ تمام ہی چیزیں اور یہ اس خوبصورتی کو میں نے بہت انجوائے کیا. ورڈسورتھ کے پاس اگر آپ کو اس کی خیالی محبوبہ ڈورتھی کے نام سے ملتی ہے، جو 7 نظموں میں کہیں برف کے طوفان میں کھو جاتی، کہیں واپس نہیں آتی، کہیں ایسی سولیٹری ریپر میں ایسی زبان میں آپ کو گانا سناتی ہے. ورڈسورتھ کی نظم آپ کو سنا رہا ہوں. The music in my heart I bore long after it was heard no more. ایک تصوراتی لڑکے کا ذکر کرتا ہے کہ میں گانا گا رہا ہوں، اس کی زبان تو مجھے نہیں آتی، لیکن یہ معلوم ہو گیا کہ گانا اداس ہے. تو اختر شیرانی کہہ رہے ہیں دیکھو وہ کوئی جو گن جنگل میں گا رہی ہے. یہ ایک ہی عورت ہے جو 2 شاعروں سے مل رہی ہے، ایک سے مشرق میں ایک سے مغرب میں. تماشا جس طرح میں نے ہے دیکھا کون دیکھے گا. تو اس میں زبانوں کا تو معاملہ ہی نہیں ہے، اس میں تو یہ معاملہ ہی نہیں ہے. ایک ہمارے ہاں نا سطحی ذہنیت بہت زیادہ پائی جاتی ہے
ارے جو مغرب میں ہے وہ مشرق میں نہیں ہے، جو مشرق میں ہے وہ مغرب میں نہیں ہے. مجھے یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ تقابلی جائزے، ادب تو مختلف پھول ہیں، اپنی اپنی خوشبو ہے، یہ تقابلی جائزے کہاں سے آ گئے؟ نہیں نہیں، یہ میں اسی مدعے کو میں نے اس طرح بات کرنے کی کوشش کی نا کہ بھائی اختر کی سلمہ، جون کی فارحہ، ورڈسورتھ کی ڈورتھی، یہ ایک ہی خاتون ہے. کہ کیسے کیسے دماغ انہوں نے اپنے پیچھے لگائے ہوئے ہیں، جن کے بارے میں کیٹس کہہ رہا ہے کہ ویئر از دا فیس دیٹ ڈوتھ ناٹ فیڈ ٹو مچ گیز دیٹ ویئر از دا میڈ ویئر از دا ہائی ہاؤ ایور بلو ویئر از دا وائس ہاؤ ایور نیو. کہ وہ کہاں ہے، ہر چیز آپ دیکھ دیکھ کے، جس چیز کو آپ، جس عورت کو دیکھ رہے ہیں آپ، دیکھ دیکھ کے اس کا حسن اپنے اندر ضم کر رہے ہیں، تو آپ کنزیوم بھی کر رہے ہیں. وہ ویسا نہیں رہے گا 10 سال بعد. کیوں نہیں رہے گا؟ کیونکہ آپ اسے کنزیوم کر چکے ہوں گے، آپ اسے دیکھ چکے ہوں گے. موجد کا حسن اس کے حالانکہ تعلق نہیں ہے، لیکن تعلق بنا لیں. شعر کا، شاعری کی خوبصورتی یہی ہے. کیا اقبال ساجد نہیں، تنویر سپرا کا شعر ہے، موجد کا حسن اس کی ہی ایجاد کھا گئی، ماں کا شباب کثرت اولاد کھا گئی. ہاں ہاں ہاں. ہے تو وہ جو ہے اس نے آگے ماں بننا ہے، اور اس نے آگے مزید حسن پروڈیوس کرنا ہے. واہ 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 واہ. اور ایک یہ لطف آپ کو ایک زبان میں آ ہی نہیں سکتا، یہ تو جب آپ 72 زاویوں سے واہ. دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. اب انہی شاعروں میں ایک شاعر ہیں جان ڈن. سر ان پہ الزام ہے کہ خواتین کے بڑے خلاف ہیں. میں نے جب ان کو بالکل معمولی سے ہی پڑھا، مجھے تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی. کیا رائے آپ؟ I am yet what I am, none cares or knows. My friends forsake me like a memory lost. I am the self-oblivion. I am the self-consumer of my woes. They rise and fall in shadows tossed. واہ. کہتا ہے اوبلیوین ہو، نامہربان میزبان کی طرح میں دنیا میں زندگی ایسی گزارتا ہوں جیسے آپ ایک نامہربان میزبان کے پاس گزارتے ہیں. یہ کیسی ایسا ہوتا ہے نا، کوئی میزبان نامہربان ہو، مہمان کی کیا حالت ہوتی ہے. یہ زمین نامہربان میزبان ہے. وہ کہہ رہا ہے یہاں میں مہمان ہوں. سب نے یہی کہا کہ ہم دنیا میں مہمان ہیں. شیکسپیئر کیا کہہ گیا؟ ورلڈ از این اسٹیج ویئر وی آر آل میئرلی ایکٹرس. شیکسپیئر تھوڑی سی اور بات میں کروں گا، دیکھیں فرق یا مشرق و مغرب کا بھی. شیکسپیئر نے کیا کہا کہ دنیا ایک اسٹیج ہے، میں اس پہ ایک کردار ہوں. ہماری جو انائیں ہیں وہ مختلف تھیں. غالب نے کہا بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب میئر آبزرور. بھائی میں آبزرو کروں گا، کہیں اوپر سے دیکھوں گا، یہ تو بچوں کا کھیل ہے. کیا کہنے. شیکسپیئر بچہ بنا ہوا ہے نا، کہتا ہے مجھے کھیلنا بھی ہے، اپنا کردار ادا کرنا ہے. ورلڈ از این اسٹیج وی آر آل میئرلی ایکٹرس ود آور اون ایگزٹس اینڈ انٹر. جس طرح بھی لائن ہے کہ ہمارا اپنے وقت پہ آنا ہے، اپنے وقت پہ جانا ہے، کردار پلے کرنا ہے. غالب کہہ رہا ہے نہیں کھیل رہا. بچوں کا من، بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، ایک کھیل ہے اور رنگ و سلیماں میرے نزدیک. بات ہے اعجاز مسیحا، بات نہ جانے کہاں کی کہاں نکل گئی. لیکن معاملہ یہی ہے کہ کہیں کہ آپ کسی کو کسی شاعر کو روک کیٹیگرائز تو آپ نہیں کر سکتے. بہت اچھا، بہت اچھا. یہ معاملہ ہے. کیا خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے خواتین و حضرات. مجھے یہ بات کر رہے تھے تو ساغر صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا تھا. آؤ بادہ کشوں کی محفل سے کوئی انسان ڈھونڈ کر لائے، میں فسانے تلاش کرتا ہوں، آپ عنوان ڈھونڈ کر لائے. میں ان کو عنوان دیتا جا رہا ہوں، اور پھر اس قدر خوبصورت فسانے ہیں یہ کہ یہ ڈسکشن ہماری روح کے لیے ہے. اس کا تعلق بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ اہل دل کی باتیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. دوستی انسان کا سب سے بڑا سرمایہ ہوتی ہے، اور دوست خلوتوں کا، جلوتوں کا بڑا خوبصورت ساتھی ہوتا ہے. دوستی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور زیادہ دوست ہیں یا دوست کم؟ اتنے یعنی کم دوست ہیں کہ میں ان کے نام بھی لے سکتا ہوں. بہت ہی کم دوست ہیں، ان سے بھی سالوں میں کبھی کوئی گفتگو ہو پاتی ہے تو ہو پاتی ہے. دوستی کے بارے میں یہی بات ہے کہ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو آپ خود بناتے ہیں.
عام کہتے یہ ہے کہ یہ ایک واحد رشتہ ہے جو خود بناتے ہیں، ایسا یہ بناتے نہیں ہیں آپ، یہ بنتا ہے، یہ خود بخود بنتا ہے۔ آپ کو نہیں پتہ کہ کون آپ کا دوست ہے کون آپ کا دوست نہیں ہے، یہ رشتہ خود بخود آپ کی مطابقت سے بنتا ہے۔ دوست کا صرف زندہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، مانا دو الگ الگ اگر سبزیاں ہیں، آپ شاہ صاحب آپ کی کچھ سبزیوں سے دوستی ہے کچھ سے نہیں ہے، کچھ آپ کے جسم کو فائدہ پہنچائیں گی، کچھ آپ کے جسم میرے لیے ہو سکتا ہے وہ فائدے مند ہو۔ یہی معاملہ انسانوں میں دوستی کا بھی ہے کہ دوست آپ کے برڈز آف اے فیدر فلوک ٹوگیدر والا معاملہ ہے کہ وہ بن جاتے ہیں۔ کوئی اپنا شعر تو مگر سنائیں اس پہ۔ مگر جی میں ابھی عرض کرتا ہوں، اہم بات کیا ہے اس بسم اللہ۔ میں کہ جس سے ہم بس سرسری گزر جائیں گے کہ بے شک یہ خوبصورت رشتہ ہے، انسان خود بناتا ہے، فیملی کا ریپلیسمنٹ یہ نہیں ہے، اول خاندان ہے۔ یہ بات جن سے کر رہا ہوں وہ سمجھ جائیں گے کیا کہہ رہا ہوں۔ واہ دوست بعد میں، خاندان پہلے، واہ، فیملی پہلے، بلڈ واہ۔ پہلے، ہاں اس کے بعد جو درجہ ہے وہ آپ کی دوستی کا ہے، اور ارے وہ کیا بہت کہنا۔ اہم ہے، اور وہ خود بخود بنے گا، وہ آپ بنا نہیں سکتے۔ جو آپ بنائیں گے اس میں مفاد ہوگا، ڈیلیبریٹ مفاد ہوگا۔ جو خود بخود بنے گا اصل فائدہ آپ کو اس سے پہنچے گا۔ ارے جیتے رہے آپ۔ اور یہ کیسا ہے، میرا ایک دوست ہے شایان اس کا نام ہے، اس سے میں نے یار یہ بات ایک بڑی عجیب بات میں نے سیکھی ہے۔ تمام میڈیکل سائنسز تیل لینے چلی جائیں گی اگر انسانیت صرف اتنی اپنے آپ پہ ٹیوننگ کر لے کہ وہ اپنے دوست پہچان لے، دوست آپ کے دل سے پہچانیں گے۔ آج سے میرے بھائی یہ اپنے اپنا دل سے گفتگو شروع کر دیں اور صبح اٹھتے ہی دل سے پوچھیں کھانا کیا ہے۔ جس دن جس پھل کا دل چاہے گا آپ کے جسم کو اس دن اس پھل کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں کون سا وٹامن موجود ہے، اس میں وٹامن سی ہے کہ وٹامن توئے ہیں کہ زوئے ہیں، ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ دوست کون ہے آپ کا؟ جس کو کھانے کا دل چاہ رہا ہے، جس سے ملنے کا دل چاہ رہا ہے، جس کو پانے کا ارے دل کیا چاہ رہا ہے۔ کہنے جی، کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ تو جیسے صبح اٹھتے ہی آپ کو اگر سیب کھانے کا دل چاہے گا، مطلب یار آپ کو ضرورت ہے جسم کو اس کی۔ اسی طرح جس آدمی کا گمان آ جائے گا آپ کو ضرورت ہے اس کی، آپ کی روح سے یاد کر رہی ہے، وہ آپ کا دوست کیا کہنا، کیا کہنا، بہت ہی عمدہ۔ ہے۔ یہ کوئی شعر ہمارے ناظرین کے لیے اس رشتے کے لیے؟ ہوئے کلائی پر گڑا ہوا ہے تیرا انتظار دوست، کلائی میں کلائی میں گڑا ہوا ہے تیرا انتظار دوست، تو آ گیا ہے تو مجھے صلیب سے اتار دوست، ہاں 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 ہاں، واہ 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 تو آ واہ۔ گیا ہے تو مجھے صلیب سے اتار دوست، میں ایسے حال میں سفر کی کون سی دعا پڑھوں، کیا کہنا ہے، میں ایسے حال میں سفر کی کون سی دعا پڑھوں، جو گرد میرے کارواں ہو میری اور غبار دوست۔ ہاں ہاں، یہ معاملہ ہے جی۔ کیا کہنا ہے۔ اچھا اب چلتے ہیں ذرا محبت کی طرف۔ ہوں محبت کی شادی کی آپ نے، ہوں یہ بتائیں، یہ عموماً لوگ اعتراف نہیں کرتے اس بات کا کہ کوئی ایک ایسی بات کہ یار یہ مجھے میری بیوی نے سکھائی ہے، کمال بات تھی، بھابھی نے کوئی ایسی بات آپ کو اپنے بیہیویئر سے، اپنے جملے سے سکھائی ہو تو آپ نے کہا یار یہ بہت اچھی بات سکھائی اس نے۔ آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی نا، اٹس امیزنگ واٹ یو لرن وین یو آر ناٹ ٹاٹ۔ جب آپ کو سکھایا نہیں جا رہا ہوتا نا، تو جو آپ کی لرننگ ہوتی ہے نا وہ بڑی شاندار ہوتی ہے۔ اور جو سامنے آپ کے، ہاں شاید ایک نظم میں بھی میں نے یہ لائن استعمال کی، اگر آپ کو لرننگ پوچھیں، لرننگ یہ ہے کہ اندر سے سارے رنگ سفید ہوتے ہیں، واہ، اندر سے سارے رنگ سفید ہوتے ہیں۔ ایک بڑا یہ جو زمانہ جاہلیت چل رہا ہے اس میں ایک چیز بڑی دیکھنے میں آ رہی ہے، مرد عورت کے حسن پہ فریفتہ، عورت مرد کی جیب پہ فریفتہ، فریفتہ ہی کہتے ہیں۔ بالکل۔ اس بنیادی رشتے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو چلانے کے لیے؟ کیونکہ 18 سال شادی چلانا اور کامیاب شادی چلانا بڑی بات ہے آج کے زمانے۔
میں مرد اور عورتوں کے فرق سے ہی تنگ ہوں، میں صرف ایک ملنگ ہوں، بھلا میں کون ہوں جو فیصلہ کروں کہ کون کتنا مرد ہے، میرے لیے تو فرد فرد ہے، آہا، میں دیکھتا ہوں فرد فرد کو۔ تو حضور والا یہ دو الگ الگ ایک تو باتیں ہیں، ایک تو جینڈر کے حوالے سے ہم بات کر لیں گے، اس معاملے میں بڑا سخت میں نظریہ رکھتا ہوں کہ اس نظام میں کائنات میں جتنی وسیع کائنات ہے اس میں جینڈر، اب یہ نئی ڈیبیٹ ہے نا، کہہ رہے ہیں کہ جی کئی جینڈر ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کوئی کہہ رہا ہے نہیں دو بھائی جینڈر صرف ایک ہے، وہ ہے مرد، کیٹیگری ہے مرد اور نامرد۔ اب اس میں عورت ہو، ہجڑا ہو، جانور ہو، مرد اور عورت نہیں، جینڈر مرد اور عورت نہیں، مرد the rest of them نامرد۔ ہمارے ہاں دیکھا گیا حضور پچھلے سے پچھلے سال، اور اب وہ شرح بڑھ بھی گئی ہے، 13,000 طلاقوں کا سلسلہ رہا ایک سال۔ کیا کلیہ اپنے دیکھنے والوں کو پیش کریں گے کہ رشتے کو کیسے مضبوط رکھا جا سکتا؟ صرف اور صرف صداقت سے، صرف سچائی سے، ٹرانسپیرنسی سے، آر پار آپ کے جب تک نظر آ رہا ہے نا تب تک آپ سے کوئی جدا نہیں ہو رہا، کوئی جدا نہیں ہو رہا۔ جہاں پر ایک اسپاٹ آپ کا آ گیا وہ پھر وہ بڑھنے لگے گا، اس میں سے پھر ہوا گزرنے لگتی ہے اور وہ پھر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو ٹرانسپیرنسی، صرف ٹرانسپیرنسی، اچھا برا، آپ کی برائی میرے سامنے ہے نا، میں اس پہ غصہ کر لوں گا، میں اس کی آپ کو سزا بھی دے لوں گا تو وہ برائی مٹ جائے گی آپ کی۔ اگر کسی شخص سے اس دنیا میں مثال کے طور پر گناہ عظیم بھی ہو جاتا ہے نا اور اس کو اسٹیٹ لا سزا دے دیتا ہے اس گناہ کی، تو اس کو دوسری بار تھوڑی سزا ملنی ہے آخرت میں۔ لیکن یہ کیسے ہوگا، اس کے لیے شرط کیا ہے، بات سمجھے نا، مثال کے بھی دوبارہ ریپیٹ کروں گا تاکہ مزید ہمارے سننے والے اس بات کی تہہ تک پہنچ سکیں۔ مجھ سے خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ایک جان چلی گئی، ایک قتل ہو گیا، اب تو مجھے بہت سخت سزا ملے گی قیامت کے دن، کیسے بچوں گا؟ ایسے بچوں گا کہ میں اس کو قبول کر لوں گا، اس کی سزا مجھے دنیا میں مل جائے گی۔ جب دنیا میں سزا مل گئی تب میرے مغفرت کے چانسز ہیں۔ دنیا میں سزا ملنے کے لیے شرط کیا ہے کہ میں قبول کر دوں، ہاں میں نے کیا۔ جب میں نے کہہ دیا کہ ہاں میں نے کیا ہے، اب سختی کا دور ہوگا لیکن لمیٹڈ ہوگا، گزر جائے گا، اور جب تک میں نے نہیں مانا ہے تب تک میں سزا میں مبتلا ہوں، میری سزا چل رہی ہے۔ اس سزا کو ختم کرنے کے لیے صداقت بہت ضروری ہے۔ جہاں رشتے میں غلطی ہو گئی وہاں قبول کر، رشتہ نہیں ٹوٹے گا۔ واہ واہ واہ، جہاں چھپا لیا وہاں بس تباہی، پھر ختم۔ پھر تو میں جانتا ہی نہیں نا آپ ہیں کون، آپ کا ایک پہلو بھی مجھ سے پوشیدہ ہے تو میں آپ کو نہیں جانتا، آپ کوئی اور بننا ہے، میرے لیے کوئی اور ہیں، فلاں کے لیے کوئی اور ہیں، فلاں کے لیے کوئی اور۔ واہ واہ، زندگی کی سب سے بڑی خوشی کیا ملی ہے آپ کو؟ شاعری، باخود شاعری۔ اور زندگی کا سب سے بڑا غم کیا تھا؟ بہت سارے غم، کوئی ایک بتا دو۔ بہت سارے غم ہے لیکن کوئی اب تک، اللہ کا شکر ہے، مالک کا میرے احسان ہے کہ نتھنگ ڈیوسٹیٹنگ سو فار، جو بھی ہوا اس سے ٹوٹا بھی بکھرا بھی، لیکن اللہ کا شکر ہے، مالک کا احسان ہے کہ موجود ہوں۔ ابھی غم حیات مجھ کو جھیل لے، میں جان ہار دوں گا پر ابھی نہیں۔ آپ کے جو کتابوں کے نام ہیں بڑے چھوٹے ہیں، اور ابھی آپ نے ان کی وضاحت بھی کی۔ میری ایک گزارش ہے کہ اگر پرندگی میں سے کوئی غزل ہمارے سامعین کے لیے ہو جائے۔ اچھا جی، پہلے ہماری آنکھ میں بینائی آئی تھی، پرندگی کی پہلی غزل۔ اچھا، ہاں، پہلے دیکھتے کہ ہم بولتے، پہلے دیکھتے تو پہلے ہماری آنکھ میں بینائی آئی تھی، پھر اس کے بعد قوت گویائی آئی تھی۔ پہلے ہماری آنکھ میں بینائی آئی تھی، پھر اس کے بعد قوت گویائی آئی تھی، میں اپنی خستگی سے ہوا اور پائیدار، میری تھکن سے مجھ میں توانائی آئی تھی۔ واہ واہ،
اور وہ کس کی نغمگی تھی جو ساتوں سروں میں تھی، رنگوں میں کس کے رنگ سے رعنائی آئی تھی، آہا، میں آج شام سے ہی اسے ڈھونڈنے لگا، کل جس کے بعد کمرے میں تنہائی آئی تھی۔ ارے کیا کہنے، اور پھر یوں ہوا کہ اس کو تمنائی کر لیا، پھر یوں ہوا، کہ اس کو تمنائی کر لیا، میری طرف جو چشم تماشائی آئی تھی۔ آہا ہا 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 آہا ہا، کیا کہنے سر، اور کیا کہنے۔ ابھی آپ نے وہ ذکر کیا تو پرندگی کے دوسرے حصے سے یہ کہ وجود میں جب سخن غبار عدم سے آئے، اچھا، کبھی کوئی جو دہن دریدہ سلام لے کر عجم سے آئے تو میرے آقا قبول کرنا، قبول کرنا کہ اس کے چہرے پہ کچھ ندامت کی گرد تو ہے، وہ زرد تو ہے، واہ قبول کرنا کہ آنکھ میں بھی کسی کنارے پہ ایک اشک ملال تو ہے، واہ وہ لال تو ہے، قبول کرنا کہ اس کا سینہ گناہ کر کے خود اپنے دل کو سیاہ کر کے پلید تو ہے، واہ، مگر اسی کے سیاہ دل میں تیرے کرم کی امید تو ہے۔ آہا یہ ہا، کیسے ممکن ہے میرے آقا کہ ہو کے مایوس کوئی بھی تیرے در سے جائے، قبول کرنا غلام جب بھی سلام لے کر عجم سے آئے۔ سبحان تو یہ اللہ، پرندگی کے دو حصے تھے۔ سبحان سبحان۔ خواتین حضرات، آج عمار اقبال صاحب سے ملاقات ہوئی، کیا شاندار ملاقات تھی۔ بطور شاعر آپ سب جانتے ہیں، آج بطور انسان میں ان کے قریب ہوا ہوں۔ شاعری اپنی جگہ بڑی کر رہے ہیں، انسان اتنے بڑے ہیں کہ میں بس لطف لیتا رہا ہوں، حدوں کی وسعت تک نہیں جا سکا۔ ایک خالص انسان، ایک سچا شاعر، معاشرے کی نبض پر اس شخص کا ہاتھ ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو سر آنکھوں پر بھی بٹھائے تو بہت کم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر زمانے میں، ہر عہد میں اس زمانے کی اصلاح کے لیے آتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کے فرائض بھی انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ میں عمار بھائی کے بارے میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ میری پسند میں ذرا بھی کجی نہیں، یہ جہاں رہے کامیاب رہے، اور خدا ان کو اس قوم سے اتنی اہمیت، اتنی محبت عطا کرے جس کی حدوں کو چھونا عام آدمی کے بس میں نہیں ہوتا۔ سلامت رہیں، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان۔ اللہ حافظ۔